اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشل میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں کہانی کا عنوان بتاؤں اور کہانی کی طرف بڑھوں، آپ سے گزارش ہے خاور نعیم ہاشمی آفیشل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کی طرف فارورڈ کریں۔ تو آج کی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے ایک ہمدرد عورت جو اپنے پورے خاندان سمیت قتل ہو گئی تھی۔ یہ 24 ستمبر 2003 کا واقعہ ہے، جب علامہ اقبال ٹاؤن لاہور میں یہ عورت، جس کی عمر اس وقت 60 سال یا تھوڑا 60 سال سے زیادہ تھی، اپنے پورے گھرانے کے ساتھ قتل ہوئی تھی، جس میں اس کی بیٹی بھی شامل تھی، اس کے 2 نواسے بھی شامل تھے، ایک مہمان بھی شامل تھا، نوکر شامل تھے، خود یہ قتل ہوئی۔ اور تمام جو ٹارگٹ کیا گیا ان تمام 7 افراد کا، وہ لگتا تھا کہ جو قاتل تھے انتہائی مشتاق تھے، کیونکہ سب کو ٹارگٹ کیا گیا تھا سر کی طرف۔ جس کو بھی گولی لگتی رہی وہ وہیں ڈھیر ہوتا رہا۔ اس خاندان کا ایک آدمی بچ گیا تھا، جو اس ہمدرد عورت کا بیٹا تھا، اور وہ گھر کی چھت پر سویا ہوا تھا۔ قاتل گھر کی چھت تک نہیں پہنچ سکے تھے، اور بیٹا بھی بہت دیر تک چھت پر سویا رہا، اور جب وہ سو کر اٹھا اس کے بعد کئی گھنٹوں کے بعد اس اجتماعی قتل کا انکشاف ہوا تھا۔ یہ عورت، جسے میں ہمدرد عورت کہہ رہا ہوں، کون تھی؟ اس کا اصل نام تو مجھے نہیں پتا کیا تھا، لیکن فلمی دنیا اسے نگینہ خانم کے نام سے جانتی تھی۔ یہ عورت جو 20 سال کی عمر میں اداکارہ اور گلوکارہ بننے کے شوق میں پشاور سے لاہور آئی تھی، اس نے اگلے 40 برس میں جو کامیابیاں حاصل کیں وہ کم ایسے لوگوں کے نصیب میں ہوتی ہیں، اور کامیابیاں کیسے کیسے حاصل کی گئی ہم اس کہانی میں آپ کو وہ بھی بیان کریں گے۔ یہ عورت اتنی طاقتور ہو گئی تھی کہ بہت ساری سیاسی اور سماجی تقریبات میں اس سے صدارت بھی کروائی جاتی تھی۔ بہت سارے وزیر، سیاستدان، بیوروکریٹ اس کو فون کیا کرتے تھے اور ماں جی کہہ کر پکارا کرتے تھے، اور یہ ہمدرد عورت خود کو ماں جی کہلوانے میں فخر بھی محسوس کرتی تھی، کیونکہ جب یہ کسی کو فون کرتی تو اس کا پہلا فکرہ یہ ہوتا، بیٹا میں ماں بول رہی ہوں۔ یہ اس طرح لوگوں سے گفتگو کرتی تھی، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی شاطر، چالاک، ذہین خاتون ہوگی، جو بعد میں بے شمار پشتو فلموں کی پروڈیوسر بھی بنی۔ اس نے پنجابی فلموں میں بھی انویسٹمنٹ کی، اس نے اردو فلموں میں بھی انویسٹمنٹ کی۔ ایک فلم جینے دو اس نے ہدایت کار حسن عسکری صاحب سے بھی بنوائی تھی۔ تو اس خاتون نے جس گھر میں قتل ہوئی، یہ اس کا اپنا گھر تھا علامہ اقبال ٹاؤن میں، لیکن اس کے علاوہ اس نے موڑ سمن آباد سے تھوڑا سا آگے جا کر ایک کوٹھی کرائے پر لے رکھی تھی، جس کا تہہ خانہ بھی تھا۔ اس تہہ خانے میں درجنوں خوبصورت اور جوان لڑکیاں بند رکھی جاتی تھیں، اور جب کوئی مہمان آتا جس کو وہ بلواتی، ایسی شخصیت، بڑی شخصیت جس کو اس نے نوازنا ہوتا، تو یہ تمام لڑکیاں نیچے سے اوپر آ جاتی۔ انہوں نے قیمتی ملبوسات پہنے ہوتے، بہت اچھا میک اپ کیا ہوتا، اور ایسے لگتا کہ تمام کی تمام فلمی ہیروئنز ہیں۔ لائن میں لگا دی جاتی ہیں لڑکیاں،
اور پھر جو مہمان ہوتا یہ اسے چوز کرنا ہوتا تھا کہ اس نے کون سی لڑکی لے کر جانی ہے یا کس لڑکی کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ یہ ایک بنیادی دھندا تھا جس سے نواں کوٹ پولیس جو ہے وہ بھی واقف تھی، وہ بھی اس میں انوالو تھی، کیونکہ اکثر پولیس جب ڈیمانڈ یہ پوری نہیں کرتی ہوگی، نواں کوٹ تھانہ کی پولیس جو ہے اس کے گھر میں چھاپا مارتی تھی، اسے اور اس کی لڑکیوں کو، اور وہاں جو گاہک جاتے تھے انہیں گرفتار کر لیا جاتا تھا اور ان کی تصویریں اخبارات میں چھپتی تھیں، لیکن کبھی اس کے خلاف کوئی کارروائی عدالت تک نہیں پہنچی۔ یہ تمام جو چھاپے ہوتے تھے یہ داخل دفتر ہو جاتے تھے۔ اس عورت کا یہ آپ پوچھیں گے کہ اتنی لڑکیاں کہاں سے آتی تھیں، اس کا تعلق میں نے بتایا پشاور سے تھا۔ پشاور سے اور بھی لڑکیاں اس کے پاس آتی تھیں جو ایکٹریس بننا چاہتی تھیں، لیکن اس کے جو ٹارگٹ تھے لڑکیاں گھیرنے کے، اس نے اپنے کارندے رکھے ہوئے تھے۔ وہ بسوں کے اڈوں پر جاتے، ریلوے اسٹیشن پر جاتے، داتا صاحب جاتے، یا نگار خانوں کے جو دروازے ہوتے ہیں ان کے باہر بھی بہت ساری لڑکیاں نظر آتی تھیں جو گھروں سے بھاگ کر آتی کہ وہ بھی فلمی لائن اختیار کرنا چاہتی تھی، وہ فلم ایکٹریس بننا چاہتی تھی۔ تو یہ ہمدرد عورت اور اس کے کارندے ان کو جانسا دے کر ساتھ لے جاتے اور پھر موڑ سمنا آباد والا گھر جو ہے ان لڑکیوں کے لیے رہائش بن جاتا۔ میں یہاں یہ انکشاف کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر اس نے 200, 400, 500 لڑکیاں اس طریقے سے رکھی ہوں گی 40 سال میں جو اس نے یہ سارا کچھ کیا، کیونکہ 20 سال کی عمر میں یہ لاہور آئی تھی اور 60 سال کی عمر میں اس کا خاندان سمیت اجتماعی قتل ہوتا ہے، تو اس نے سینکڑوں لڑکیاں جو ہیں وہ اپنی پناہ میں رکھیں۔ لیکن میں کچھ ایسے نام بھی جانتا ہوں جن لڑکیوں نے شہرت کی بلندیوں کو چھوا، جن لڑکیوں نے فلم انڈسٹری میں کروڑوں روپے کمائے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس نے باری اسٹوڈیو میں ایک فلم اکیڈمی بھی کھول رکھی تھی نگینہ خانم نے، جہاں پر وہ لڑکیوں کو اداکاری کی تربیت دیا کرتی تھی۔ تو نگینہ خانم کی یہ جو کہانی ہے اس میں بڑے بڑے نازک پہلو ہیں، بڑے بڑے نازک نام آتے ہیں۔ میں نے بتایا بیوروکریسی، پولیس افسران ہوں یا سول افسران ہوں اور سیاستدان ہوں، بڑے لوگ ہوں، وڈیرے ہوں، یہ سب لوگ جو ہیں یہ ان کے گاہک ہوا کرتے تھے۔ اس عورت کی آخری خواہش تھی اپنے اس بیٹے کو فلم کا ہیرو بنانا، فلم لائن میں لانا، جو اس اجتماعی قتل میں بچ گیا تھا چونکہ وہ چھت پر سویا ہوا تھا۔ اس عورت نے اپنے بیٹے کو فلمی ہیرو بنانے کے لیے کتنے لوگوں کو نوازا، کتنے لوگوں کو کیا کیا بخشا، یہ بہت ساری باتیں میرے علم میں ہیں، لیکن میں بوجوہ ان لوگوں کے نام نہیں لے رہا۔ میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جس بیٹے کے لیے اس نے بہت تگ و دو کی کہ فلم لائن میں آ جائے، وہ ماں کے مرنے کے بعد فلم لائن میں تو آیا، اس کو ماں کی بے شمار جائیداد بھی ملی ہوگی، پیسہ بھی ملا ہوگا، ایک بڑا گھر جو علامہ اقبال ٹاؤن میں تھا وہ بھی اس کی ملکیت ہو گیا اکیلے آدمی کی، اور اس نے چھوٹے چھوٹے رول ادا کیے۔ پھر اس نے سنا ہے کوئی ذاتی فلم بھی بنائی جو 1 دن یا 2 دن چلی تھی اور فلاپ ہو گئی تھی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ایک کہانی فلم لائن سے منسلک، کہ فلم لائن میں کیسے کیسے لوگ بھی آتے ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، خواتین بھی ہوتی ہیں، اور اس مقتولہ جو خاندان سمیت قتل ہو گئی، اس کی آخری فلم تھی مہندی والے ہاتھ، سید نور صاحب کی یہ فلم تھی، اور میرا خیال ہے کہ سید نور صاحب نے
اس فلم میں نگینہ خانم کو سائمہ بیگم کی درخواست پر یا ان کے کہنے پر کام دیا ہوگا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی کہانی تک۔ خدا حافظ۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشیل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔